جی السلام علیکم تمام دوستوں کو انور لودھی کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو چیف جسٹس ہیں ایک ہماری ایک کورٹ کے، ان کی اپنے مقدمات کے حوالے سے چھٹی کروا دی ہے، اور وہ کس طرح سے کروائی ہے اور وہ کون چیف جسٹس ہیں اس پہ بھی میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کس طرح سے آج پھر جو ہے وہ پیشیوں پہ تھے، لیکن عدالت کے اندر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے مذمت کی، جو سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے نعوذ باللہ، اس کی انہوں نے سخت مذمت کی اور ایک سوال بھی کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، میں تو مذمت کر رہا ہوں، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کدھر ہے؟ انہوں نے ان کی طرف سے اتنا بھرپور رسپانس کیوں نہیں آیا، جبکہ پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں اس میں بڑا ریئیکشن آ رہا ہے، اس میں لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کو یہود و نصارہ کی ہر وقت سازشیں نظر آتی ہیں وہ نظر نہیں آئے، جماعت اسلامی جو ہے اس کے بھی کوئی اتنی احتجاج ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے کوئی احتجاج کیا۔ تو اس پر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ اس ہفتے کو یا جمعے کو جو ہے وہ میں احتجاج کی کال دوں گا، اور تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ یہ تو ابتدائیہ ہو گیا۔ اب میں بات کروں گا کہ چیف جسٹس وہ کون ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں یہ میرے مقدمے نہیں سنیں گے۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب۔ ان کے حوالے سے آج عمران خان صاحب کے وکلاء نے ایک درخواست جمع کروائی ہے، اور اس درخواست کے اندر جو ہے انہوں نے استدعا کی ہے کہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں کہ وہ میرے مقدمات سے علیحدہ ہو جائیں، میرے مقدمات کو نہ سنیں۔ اور استدعا اس درخواست میں یہ کی گئی ہے کہ کیونکہ انصاف جو ہے وہ نظر بھی آنا چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اور ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ ہمارے مقدمات کا فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اب صحیح نہیں کر پا رہے، اور ہمیں امید نہیں ہے کہ آپ ہمیں انصاف فراہم کریں گے، تو اس لیے ہماری عدالت سے استدعا ہے کہ آپ ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ وہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج ان پہ اعتراض کر دیا۔ اور ہوتا یہ ہے عدالتی تاریخ تو یہی ہے کہ جب کسی پہ اعتراض ہو جاتا ہے عام طور پہ تو وہ کیس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی ایک تاریخ بھی ہے، یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ کوئی خواہش ہے کہ جس کی وجہ سے جس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ ان کو علیحدہ کیا جائے۔ ایک تاریخ آپ دیکھیں کہ یہ جو 9 مئی کا سانحہ جس کا بڑا چرچا ہے اور جناب وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ پوری تاریخ تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے ان کے خلاف ایک شکنجہ جو ہے وہ کسا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ تحریک انصاف کے جیلوں میں ہیں، 102 لوگ وہ ہیں جن کا ملٹری کورٹس جو ہے اس میں مقدمہ چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں جن کی وجہ سے سانحہ 9 مئی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا۔ وہ کس طرح سے کہ تحریک انصاف کے وکلاء نے، عمران خان کے وکلاء نے ان کو بار بار درخواست کی کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ہمیں جو پیشی ہے اس سے استثناء دے دیں عمران خان صاحب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور ان کو گولیاں لگ چکی ہیں، تو آپ برائے مہربانی یہ کریں کہ مقدمات جو ہیں اس کی ان پرسن حاضری سے استثناء قرار دیتے ہوئے آن لائن کر لیں، آپ اسکائپ کے ذریعے جو ہے ان سے جو بھی سوال جواب کرنے ہیں، سماعت کرنی ہے وہ کر لیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو ہر صورت پیش ہونا ہوگا، ہم یہ بالکل بھی جو ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ تو بار بار درخواستوں کے باوجود الاؤ نہیں کیا، اور 9 مئی جو ہے اس سے پہلے عمران خان جب وہاں پہ پیش ہوئے ان کی عدالت کے اندر، تو کیا ہوا وہاں پہ؟ تو وہاں پہ رینجرز آپ کو پتہ ہے کہ آئے، اور وہ کہاں سے رینجرز آئے تھے؟ رینجرز نے وہ دروازہ استعمال کیا جہاں پہ چیف جسٹس صاحب اور دوسرے جج آتے تھے عدالت کے اندر، وہی دروازہ جو ہے اس کے ذریعے رینجرز اندر آئے۔ تو جج صاحب سے اس وقت بھی سوال لوگوں نے پوچھے تھے کہ بھئی رینجرز کو کس نے اجازت دی کہ وہ آپ کا وہ گیٹ استعمال کریں جو صرف ججز کے لیے مختص ہے؟ وہاں سے آ کے وہ عدالت کے شیشے توڑتے ہیں، وہاں بھی عمران خان کے ارد گرد جو ان کے وکلاء ہیں، جو ان کے حامی ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے لے جایا جاتا ہے۔ وہ اسی جج صاحب کی عدالت میں وہ واقعہ ہوا، اور وہاں سے عمران خان صاحب کو لے کے گئے، جس کا ریئیکشن آیا، اور وہ بات کی کہانی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے پھر پولیس نے مزاحمت نہیں کی، لوگوں کو جانے دیا، توڑ پھوڑ کرنے دی، تاکہ ایک پلان کے تحت جو ہے وہ بعد میں تحریک انصاف کو جو کرش کیا جائے، ان پہ کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اور یہ 9 مئی کا اصل محرک جو ہے وہ یہی جج صاحب کی عدالت تھی۔ اور اس کے بعد بھی جو ہے جب فیصلہ جب وہ پکڑ کے لے گئے، تو عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہا جی کیوں پکڑا ہے آپ نے اس کو؟ جو اغوا کیا گیا ہے، یہ تو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، عدالت کے اندر تو ایسی نظیر نہیں ملتی، یہ غیر قانونی گرفتاری ہے۔ تو جج صاحب کے پاس عدالت میں وہ وہاں پہ گئے،
تو جج صاحب نے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی ہے، جو کہ اوبیسلی غیر قانونی ہے، پہلے ڈیلے کرتے گئے، آئی جی کو کہا جی وہ پیش کیا جائے ملزم کو، ایسا میں برداشت نہیں کر سکتا، تو سارے لوگوں نے سمجھا کہ جج صاحب پتہ نہیں کیا وہ فیصلہ کریں گے کہ جناب اب تو پیٹیاں اتر جائیں گی ان لوگوں کی اور جو عمران خان صاحب آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری سب کی، پوری پاکستانی قوم کی حیرانگی کی انتہا نہیں رہی جب شام کو جو ہے اتنی دیر کے بعد جج صاحب نے کہا جی نہیں، یہ جو گرفتاری ہے قانونی ہے، گرفتاری عمران خان صاحب کی قانونی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہاں پہ جا کے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، یہ غیر قانونی ہے، بالکل غیر قانونی ہے، یہ کسی طور پہ جو ہے وہ رینجرز کے ذریعے عدالت میں شیشے توڑ کے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس کے بعد اگر ان جج صاحب میں تھوڑا سا احساس ہوتا تو ان کو چاہیے تھا کہ استعفیٰ دے دیتے۔ اتنی مطلب ہے کہ کھلی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ غیر قانونی طور پہ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس کو انہوں نے جائز قرار دیا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو انہوں نے کہا جی غیر قانونی ہے۔ تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اسی وقت جو ہے وہ یا تو استعفیٰ دے دیتے، یا جو ہے کم سے کم عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو مجبوراً جو ہے وہ آج درخواست جو ہے وہ دائر کرنا پڑی۔ ویسے تو یہ اس طرح کی ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ کہاں کہاں پہ عمران خان صاحب ٹکرے ماریں گے، کہاں کہاں پہ ٹکرے ماریں گے جا کے، جب پورا نظام ہی کنٹرولڈ ہے، جب کسی کے حکم سے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ کہاں کہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقدمہ تبدیل کرانے کی درخواست دیں گے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ شکنجہ تو کسا ہوا ہے۔ تو دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ انصاف اس حوالے سے مل جائے۔ اچھا، ایک اور بھی میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے خلاف جب وہ مقدمہ سنتے تھے، پچھلی جو عدالت تھی، پچھلے جب چیف جسٹس تھے، تو اس میں بھی ان کو کہا گیا کہ آپ، جسٹس گلزار نے کہا کہ آپ عمران خان کے خلاف مقدمات نہیں سن سکتے، کیونکہ اس وقت بھی یہ الزام تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف تھوڑا سا گرج رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ان کے کیسز نہیں سننے چاہیے، تو وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو اسی طرح سے جو ان کی عدالت ہے عامر فاروق صاحب کی، اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے ان کے جان خطرے میں پھر بھی ان کو مجبور کیا جا رہا ہے جج صاحب کی طرف سے کہ پیش ہوں، اور پیش ہوتے ہیں، غیر قانونی گرفتاری ہے، پھر بھی ان کو جو ہے وہ قانونی گرفتاری قرار دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو الزامات ہیں، جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، وہ بالکل درست ہیں، کیونکہ تاریخ آپ دیکھ لیں جج صاحب کی تو انصاف ہوتا ہوا جس کی وہ نظر نہیں آ رہا، جس کا انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں بھی لکھا ہے عمران خان صاحب نے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب بھرپور توجہ دینی ہوگی، جو یہ جو ان کے کیسز سپریم کورٹ میں ہیں، اگلا محاذ ان کے لیے تیار ہے، وہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمہ ان کا زیر سماعت ہے، کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ کسی طور پہ جو 150 سے زیادہ مقدمات ہیں اس میں ان کو سزا ملنے کا امکان جو ہے وہ لیگل مائنڈ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ شکنجہ تیار کیا ہے کہ ان کو فوجی عدالتوں سے جو ہے وہ جو ہے وہ سزا دلوائی جائے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے ان کے وکلاء کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے وہ کیس لڑیں، اور اعتزاز احسن اور کھوسہ صاحب جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ اگر ایک سویلین کا ٹرائل جو ہے انہوں نے اس مقدمے میں کیا تو پھر عمران خان صاحب جو ہے ان کی بھی باری لازمی طور پہ آئے گی، اور سزا کیا ہوگی وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ جو ہے وہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔